دوسری جانب یہ رابعہ انم صاحبہ کو مجھے ابھی سے ہی انہوں نے مجرم گردان کے جو وحشی درندہ بھیڑیا اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نجی ٹی وی چینل ARY نیوز کے اینکر پرسن اشفاق ستی نے اہلیہ کی جانب سے عائد کیے گئے گھریلو تشدد کے الزامات پر اپنا موقف دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اشفاق ستی نے اینکر پرسن رابعہ انم کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار یہ عورت ہوگی۔ السلام علیکم، اشفاق اسحاق ستی آپ کے سامنے موجود ہے اور میں آپ کا وہی جانا مانا اور پہچانا باخبر سویرا کا ہوسٹ ہوں جس کو آپ ہنستے مسکراتے ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے پر موقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کسی بھی اسٹوری کے دو رخ ہوتے ہیں، کسی بھی تصویر کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، سائڈز ہوتی ہیں اسٹوریز کی بھی۔ میری اہلیہ کے ساتھ جو جھگڑا ہوا، جو ہمارا ایک نجی معاملہ تھا، جو میاں بیوی کا معاملہ تھا، ہمارے پاکستان میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن اس معاملے کو جس طریقے سے پروجیکٹ کر کے میری کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پر مختلف طرز کے انفلوئنس لگائے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک شخص جو آج تک شریف تھا اس کو ایک دم جو ہے درندہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، میری ذاتی زندگی کو جگہ جگہ اچھالا جا رہا ہے، ان معاملات پر بات کی جا رہی ہے کہ جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ ایک معاملہ تو وہ ہے کہ جس کا لیگل سائیڈ ہے، نمائکہ جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، جو جھگڑا ہوا ہمارا، اس کی بنیاد کیا تھی، کس وجہ سے ہوا، ظاہر ہے کہ اٹس اے پولیس کیس، پولیس اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور پولیس اس معاملے کو اسی طرز پر دیکھے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا معاملہ جو ہے جس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ میں بات کروں، وہ ہے اس کا میڈیا ٹرائل۔ ہم اکثر اس معاملے پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، میں اپنے شو میں یہ آواز اٹھایا کرتا تھا کہ میڈیا ٹرائل کسی کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک جانب عدالتیں موجود ہیں، دوسری جانب آپ میڈیا کی عدالت لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر صرف یک طرفہ ورژن لے رہے ہیں۔ میرے رشتے کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے، یعنی کہ زارا سے جس طریقے سے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے میرے یہ رشتہ پکڑا گیا یا میرے ساتھ وہ پکڑی گئیں یا کچھ اس طریقے کی بات کی جا رہی ہے۔ بھائی زارا انصاری صاحبہ سے میرا تقریباً جو ہے وہ 1.5-2 سال کا بچہ ہے، ان سے شادی کو تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس تمام عرصے میں یہ جو خاتون ہیں یہ اس بارے میں بالکل علم رکھتی تھیں اور ان کی رضامندی بھی تھی، اسی وجہ سے وہ میرے پاس رہ رہی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے پاس بھی خلا کا آپشن موجود تھا، لیکن وہ میرے ساتھ تھیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ وہ رہ رہی تھیں تو ان کو ہر معاملے میں زیادہ وہ کہتے ہیں فوقیت دی جائے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایشو کرنا، چھوٹے چھوٹے معاملے کو ہائی لائٹ کرنا اور بار بار اس بات کا تقاضا کرنا کہ میں اپنی تیسری بیوی کو طلاق دے دوں، یہ کسی طور پر بھی جسٹیفائڈ نہیں تھا، یہ جسٹیفائبل نہیں ہے، بلکہ یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ خیر، یہ معاملہ تو اپنی جگہ وہاں پر چل رہا ہے، یعنی کہ عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں کہ ہمارے ملک کی عدالتیں آئی ایم شور کہ آزاد ہیں اور مجھے انصاف ملے گا، لیکن دوسری جانب یہ رابعہ انم صاحبہ جس طریقے سے پرسنلی ہر چیز میں کرٹیسائز کر رہی ہیں، پرسنلی ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر کر کے، اور خاص طور پر مجھے ابھی سے ہی انہوں نے مجرم گردان کے، مجھے وحشی درندہ بھیڑیا اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ان سے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تو میری کولیگ تھیں، آپ کے ساتھ ایک بڑا کولیگ، ہم نے ساتھ کام نہیں کیا لیکن ایک احترام کا رشتہ تھا، دوستی میں نہیں کہوں گا لیکن ایک احترام کا رشتہ تھا، ایسے ہی جیسے فیلڈ میں رہنے والے دو لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس تمام تر صورتحال میں ایک بار بھی کسی میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے میرا موقف جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایسی چیزیں فیبریکیٹ کر کے آپ میری پہلی شادی سے متعلق، آپ میری باقی نہ جانے کون کون سی چیزیں جن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی شواہد بھی موجود نہیں ہیں، لیکن اگر کچھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔